الرحمن الرحیم ان الذين يشترون بعهد الله وايمانهم ثمنا قليلا اولئك لا خلاق لهم في الاخره ولا يكلمهم الله ولا ينظر اليهم يوم القيامه ولا يزكيهم ولهم عذاب الیم ان الذين يشترون بعهد الله بے شک وہ لوگ جو اللہ رب العزت کے عہد کو وعدے کو بیچتے ہیں وَأَيْمَانِهِمْ ثَمَنًا قَلِيلًا اور قسمیں کھاتے ہیں تھوڑے سے پیسے حاصل کرنے کے لیے أُولَئِكَ لَا خَلَاقَ لَهُمْ فِي الْآخِرَةِ یہی وہ لوگ ہیں جن کا آخرت کے اندر کوئی حصہ نہیں ہوگا وَلَا يُكَلِّمُهُمُ اللَّهُ اور اللہ رب العزت ان سے کلام نہیں فرمائے گا، بات نہیں فرمائے گا قیامت والے دن وَلَا يَنظُرُ إِلَيْهِمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلَا يُزَكِّيهِمْ اور اللہ رب العزت ان کی طرف نظر التفات بھی قیامت والے دن نہیں فرمائے گا وَلَا يُزَكِّيهِمْ اور نہ ہی انہیں پاک فرمائے گا وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ اور انہی لوگوں کے لیے قیامت والے دن سخت قسم کا دردناک قسم کا عذاب ہوگا۔ اس آیت مبارکہ کے اندر کل ہم نے پڑھا تھا، اللہ نے فرمایا کہ جو بندے اپنے وعدے کو پورا کرتے ہیں، اللہ رب العزت کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرتے ہیں، تو ایسے لوگوں سے اللہ تعالیٰ محبت فرماتا ہے۔ آج کی جو ہمارا درس ہے اس کے اندر اللہ رب العزت یہ فرما رہا ہے جو لوگ وعدہ کر کے بھول جاتے ہیں یا پھر قسمیں کھاتے ہیں، بات بات پر قسم کھانا، اپنی چیز کو بیچنے کے لیے قسم کھانا، ناجائز نفع کمانے کے لیے قسم کھانا، جھوٹی قسمیں جو لوگ کھاتے ہیں ان کی وعیدیں بیان فرمائی جا رہی ہیں۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک مرتبہ ارشاد فرمایا کہ اللہ رب العزت قیامت والے دن 3 لوگوں سے بات نہیں فرمائے گا، 3 لوگوں کو پاک نہیں فرمائے گا اور 3 لوگوں کی طرف نظر رحمت نہیں فرمائے گا۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرمائیے وہ کون سے 3 لوگ ایسے ہیں جن کے ساتھ یہ معاملہ ہوگا؟ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے 3 مرتبہ ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ 3 لوگوں سے قیامت والے دن گفتگو بھی نہیں فرمائے گا، نظر رحمت بھی نہیں فرمائے گا اور ان سے کلام ان کو پاک بھی نہیں فرمائے گا۔ 3 مرتبہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ ارشاد فرمایا۔ اس کے بعد آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا سب سے پہلے وہ بندہ جو اپنی شلوار یا اپنا پاجامہ، اپنا تہبند ٹخنوں کے نیچے لٹکاتا ہے۔ پھر آپ نے فرمایا، یہ مسند احمد کے اندر یہ حدیث پاک موجود ہے، پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا وہ بندہ جو اپنا مال بیچنے کے لیے، ناجائز نفع کمانے کے لیے اپنے غلط مال کو صحیح بتا کر بیچتا ہے اور قسمیں کھاتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے طرف بھی قیامت والے دن نظر رحمت بھی نہیں فرمائے گا، اسے پاک بھی نہیں فرمائے گا اور اس سے گفتگو بھی نہیں فرمائے گا۔ پھر فرمایا تیسرے نمبر پر وہ بندہ جو کسی کے ساتھ نیکی کرتا ہے، احسان کرتا ہے، پھر اسے بار بار جتلاتا رہتا ہے، جب جب موقع ملے اس سے کہتا ہے یاد کر میں نے تیرے ساتھ یہ کیا تھا، بھول گیا تو اس وقت کو جب تو یہاں اس مسئلے کے اندر پھنسا ہوا تھا، میں نے تیرے ساتھ مدد کی تھی۔ تو فرمایا جو بار بار احسان کر کے بار بار اسے جتلاتا ہے اور بندے کو لوگوں کے سامنے ذلیل کرنا اس کا مقصود ہوتا ہے، ایسے شخص کے ساتھ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نہ گفتگو فرمائے گا، نہ نظر رحمت فرمائے گا اور نہ ہی اس کو قیامت والے دن پاک فرمائے گا۔ ایک اور مرتبہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا 3 لوگوں سے اللہ تبارک و تعالی محبت کرتا ہے، ان کو پسند کرتا ہے اور 3 لوگوں کو ناپسند کرتا ہے۔ حضرت اشعث رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
ارشاد فرمائیے وہ 3 لوگ کون ہیں جن سے اللہ تبارک و تعالی محبت فرماتا ہے؟ تو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا پہلے نمبر پر وہ بندہ ہے جو میدان جہاد میں جا کر جوان مردی سے دشمن کا مقابلہ کرتا ہے، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جوان مردی سے مقابلہ کرتا ہے، اور فرمایا سینہ تان کے اس کا سامنا کرتا ہے، سینہ تان کے سامنا کرتا ہے، یہاں تک کہ یا تو وہ اپنا سینہ چھلنی کروا لیتا ہے یا پھر وہ فتح یاب ہوتا ہے اور دشمن کو شکست سے دوچار کرتا ہے۔ ایسے مجاہد کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کیا کرتا ہے؟ محبت فرماتا ہے۔ دوسرے نمبر پر فرمایا وہ بندہ جو کسی قافلے کے ساتھ سفر کر رہا ہو، رات ہو چکی ہو اور قافلہ چلتے چلتے تھک کر چور چور ہو چکا ہو، اور قافلہ کسی جگہ پر پڑاؤ ڈالے، سارے قافلے والے لوگ سو جائیں، لیکن یہ بندہ سونے کے بجائے وضو کر کے ایک طرف کھڑے ہو کر نوافل شروع کر دے، اللہ کے لیے عبادت شروع کر دے، یہاں تک کہ جب کوچ کرنے کا وقت آئے یہ لوگوں کو جگائے اور ان کے ساتھ دوبارہ سفر شروع کر دے۔ ایسے بندے کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کیا فرماتا ہے؟ پسند فرماتا ہے۔ تیسرے نمبر پر فرمایا وہ بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا محبوب ہے، اللہ کا پسندیدہ ہے، جو بندہ اس کا پڑوسی، اس کا ہمسایہ اسے ایذا پہنچاتا ہے، تکلیفیں پہنچاتا ہے، لیکن یہ کیا کرتا ہے؟ اللہ کے لیے اسے معاف درگزر کرتا ہے۔ پڑوسی مسلسل تکلیفیں پہنچا رہا ہے اور یہ مسلسل کیا کر رہا ہے؟ درگزر سے کام لے رہا ہے۔ فرمایا یہاں تک کہ یا تو کوئی سفر ان دونوں کو الگ کر دے یا موت ان دونوں کو الگ کر دے، اس وقت تک اس نے تکلیفیں برداشت کی، پڑوسی تکلیفیں پہنچاتا رہا اور یہ برداشت کرتا رہا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے شخص کو بھی کیا کرتا ہے؟ پسند فرماتا ہے۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ کون سے 3 لوگ ہیں جن سے اللہ تبارک و تعالیٰ نفرت کرتا ہے، جنہیں ناپسند کرتا ہے، جن سے محبت نہیں کرتا؟ تو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا پہلے نمبر پر جس بندے کو اللہ تبارک و تعالیٰ ناپسند کرتا ہے وہ ہے تکبر کرنے والا، غرور کرنے والا۔ تکبر اور غرور کرنے والے شخص کو اللہ تبارک و تعالیٰ ناپسند فرماتا ہے۔ دوسرے نمبر پر فرمایا وہ بندہ ہے جسے اللہ تعالیٰ ناپسند کرتا ہے جو اپنا مال بیچنے کے لیے جھوٹی موٹی قسمیں کھاتا ہے، جھوٹی قسمیں کھاتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے بھی ناپسند کرتا ہے، قیامت والے دن اسے پاک نہیں کرے گا، نظر رحمت نہیں فرمائے گا اور اس سے کلام نہیں فرمائے گا۔ تیسرے نمبر پر فرمایا وہ شخص، بلکہ حضور نے فرمایا وہ بخیل، جو حدیث پاک الفاظ ہیں، وہ بخیل جس نے کبھی غلطی سے کسی کے ساتھ نیکی کر دی، کسی کے ساتھ احسان کر دیا اور پھر وہ مسلسل اس بندے کو اپنا احسان جتلا کر پریشان کرتا رہتا ہے، ستاتا رہتا ہے، تنگ کرتا رہتا ہے، ایسے شخص کو اللہ تعالیٰ ناپسند فرماتا ہے، اس سے قیامت والے دن گفتگو بھی نہیں فرمائے گا، اسے اللہ تبارک و تعالیٰ پاک بھی نہیں فرمائے گا اور قیامت والے دن اس سے کلام بھی نہیں فرمائے گا۔ یہ اس قدر وعیدیں ہیں سخت قسم کی، اللہ رب العزت کی ناراضگی، اللہ رب العزت کی نفرت، اور اللہ رب العزت کی طرف سے ایسا بندہ جب بھی اللہ سے ملے گا اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے ناراض ہوگا، اللہ اس سے کلام نہیں فرمائے گا، اس کی طرف نظر رحمت سے نہیں دیکھے گا۔ تو میرے بھائیوں، ہمیں اپنے رویوں میں تبدیلی لانی ہے، ہمیں اپنے معاملات کو بہتر کرنا ہے۔ اگر ہم نے کبھی اللہ کی راہ میں خرچ کر دیا تو اسے اپنے اور اللہ کے درمیان راز رکھنا ہے، نہ یہ کہ لوگوں کو بتا کر لوگوں کے سامنے اس بیچارے کو ذلیل کر کے اس پر اپنے احسانات جتلا کر اپنی نیکی کو ضائع کریں اور قیامت والے دن اللہ رب العزت کی ناراضگی کے حقدار بنیں۔ تو دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ تبارک و تعالیٰ میرے لیے آپ کے لیے آسانیاں پیدا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔
الحمدللہ رب العالمین.